الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے نفس کے پر بڑا گراں گزرتا ہے، یعنی اس کے پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا. آپ تجارت کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنا ہے، حقوق میں اپنے حقوق ادا کرنا ہے، مطالبہ نہیں کرنا ہے، اگر کوئی ہمیں تکلیف دے صبر کرنا ہے، اور برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دینا ہے. عبادات ہے، بندگی ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں مگن ہے، مؤذن کی اذان کی آواز کو سنتا ہے اسے چھوڑ دیں، رات کو گہری نیند میں سویا ہوا ہے اور اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اسے اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہونا ہے. یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائے نفس پر بڑی گراں گزرتی ہیں، لیکن یہی چیزیں ہماری کامیابی کا راز ہیں. اب شریعت نے ان چیزوں کو آسان بنانے کا ایک بہترین نسخہ ہمیں دیا ہے، اور وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب مثال دیکھیے، اللہ نے ایک باپ یا ماں کے دل میں اپنی اولاد کے تئیں محبت کو ڈال دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک اولاد کی پرورش کتنا مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ماں کے دل میں ممتا اور باپ کے دل میں محبت کا سمندر موجزن کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک نہیں دسیوں اولاد کی پرورش کرتا ہے، اور پھر اپنی اولاد کی اولاد یعنی اپنے پوتے پڑ پوتے سب کو دے کر خوش ہوتا ہے. یہ محبت کی بنیاد کے پر آسان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں سورہ طٰہٰ کے اندر ایک بڑی پیاری بات کہی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا، اللہ کا حکم تھا جب تک سنبھالنا ہے سنبھالو، اس کے بعد ہمارے حوالے کر دو. چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں صندوق کے اندر رکھا اور صندوق کو دریا میں ڈال دیا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ یہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے، جو کہ دنیا کے کنارے واقع تھا، وہاں جا کر رک گیا، اور اس وقت رکتا ہے جب فرعون وہاں پر موجود تھا. اب سوچئے کہ فرعون جس نے اپنے سنگھاسن، اپنے اقتدار کی بقا کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا تھا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنا کیا مشکل تھا، لیکن اللہ نے اسے قتل سے باز رکھا. کس بنیاد کے پر؟ اللہ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ فرعون آخر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مار پایا؟ اللہ نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت تمہارے پر ڈال دی تھی، اور اسی محبت کی بنیاد کے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کر سکا۔ اس کی بیوی آسیہ نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ممکن ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، کتنا پیارا بچہ ہے۔ فرعون باز آ گیا، ورنہ اس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں محبت، نرمی کہاں سے آئی؟ اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ انسانی زندگی میں بچے کی پرورش، اللہ نے وہاں ماں کے دل میں ممتا کا جذبہ پیدا کیا، چنانچہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بچے کے لیے کئی مرتبہ بیدار ہوتی ہے، اس کے کپڑے کو تبدیل کرتی ہے، قضائے حاجت کر دیتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اور یہ مسلسل کئی سالوں تک چلتے رہتا ہے۔ اب ایک بچہ ہوا، دوسرے بچے کے ساتھ بھی وہی، تیسرے کے ساتھ، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری باپ اور ماں کے تئیں جو ہے بہت مشکل ہے۔ اللہ نے اسے آسان کس بنیاد کے پر کیا؟ محبت کے جذبے کی بنیاد پر۔ سوچئے کہ جس محبت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی یا تو اپنے باپ کی یا اپنے رشتہ داروں کی قدر کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہی محبت بلکہ اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو آپ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، آپ کی سنتوں کو مطابق چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور اصحاب کرام میں وہی محبت تھی جس کی بنیاد کے پر دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرو، صدقہ کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کر آ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا 2 حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ نبی کی خدمت میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ڈھیر سارا مال لاتے ہیں، ایک صحابی کو کچھ نہیں بن پاتا ہے، رات بھر ایک یہودی کے یہاں کام کرتے ہیں، اس کے باغ کی سینچائی کرتے ہیں، آپ پاشی کرتے ہیں، بدلے میں 1 سا کھجور ملتی ہے، تقریباً 3 کلو کے آس پاس، آدھا اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور آدھا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جذبہ، اور اس کے علاوہ جنگ احد کے موقع پر جب دشمنان کا پورا ٹارگیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، ان کی اسپرٹ، ان کی توانائی باقی رہے گی، ایمانی پاور قائم رہے گی، لہذا اس مرکز کو ہی ڈائنامائٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر شدید حملہ کیا، یکے بعد دیگرے تلوار کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی، تیروں کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ایک تیر آتا سینے کے پر روکتے، ہاتھ کے پر روکتے، جہاں ممکن ہو سکا اسے روکا، یہاں تک کہ روکتے روکتے جسم لہو لہان ہو جاتا ہے اور آخر کار شہادت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی شہید ہوئے، دوسرے آ کر کھڑے ہو گئے، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، اپنے سینے کے پر، اپنے ہاتھوں کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آنے والے حملوں کو روکا۔ 14 اصحاب کرام یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، شہادت کا نذرانہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے مال کی پرواہ نہیں، جس کے لیے انسان دنیا کی زندگی گزارتا ہے، یہ دراصل محبت کی بنیاد کے پر پیدا ہوا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ یہ محبت جب ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی تو اس سے اطاعت، فرما برداری، آپ کی شریعت، آپ کی سنت کی تابعداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور یہاں محبت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر نام نہاد عاشقان رسول نے کیا، شریعت کی پامالی کرنے والے اور اس میں ایسے نعرے لگانے والے جو نبی کے چاہنے والے، ان کے خلاف بغاوت کرنے والے نہیں۔
بلکہ وہ محبت جو انہوں نے اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر کی تھی۔ ہر عبادت کے اندر آپ دیکھیں انہیں آگے رہ پائیں گے، اپنے جان اور مال کی قربانی اس کے اندر آگے پائیں گے، عمل کے اندر اتنے آگے تھے کہ وہ لوگوں کے لیے امام بن گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آ جاؤ تو ہدایت ملنے والی ہے۔ قرآن نے ان کے ایمان کو، ان کے معاملات کو معیار قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر اصحاب کرام کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے دراصل اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت کو جاگزی کیا جو حقیقت میں اعمال کا تقاضا کرتی ہے، اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہاں ان تمہیدی باتوں کے ساتھ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے محبت کے اسباب۔ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہر اہل ایمان کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے محبت کی جائے؟ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت ہو رہی ہے، آپ سے محبت کی جا رہی ہے، اس کے اسباب ہوں گے۔ کس بنیاد پر کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عمومی طور پر کسی سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں 4 اہم اور بنیادی اسباب کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبب ہے جمال، یعنی خوبصورتی۔ انسان کسی کی خوبصورتی، حسنوں کی بنیاد کے پر محبت کرتا ہے۔ دوسرا ہے کمال، یعنی اس کے اندر ایسے گڈس پائے جاتے ہیں، ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو اسے باکمال بناتی ہیں، اس کی بنیاد کے پر محبت کرتا ہے۔ تیسرا ہے احسان، اگر آپ کسی کے پر احسان کر دیں تو آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، اس احسان کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے قرابت، رشتہ داری، جیسا کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے تئیں، بیوی کی شوہر کے تئیں، ماں باپ، دیگر رشتہ دار، بھائی بہن، یہ سارے رشتہ دار کس بنیاد پر ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں؟ رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی بنیاد پر۔ تو یہ 4 اہم اور بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اسباب کیسے تھے۔ آپ ان تمام اسباب کے حامل تھے یا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھی کہ نہیں؟ سب سے پہلے ہے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا حسین بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہی کافی ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہا تھا۔ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا شعر کہا ہے! اور اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے حسن و جمال میں کوئی شعر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، سب سے حسین، سب سے خوبصورت۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں، سب سے حسین اور خوبصورت آپ ہیں، کوئی ماں آپ کے جیسا خوبصورت بچہ نہیں جن پائی ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ کبھی انسان کے بارے میں آپ غور کیجئے، بہت بڑا حسین اور خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی فالٹ نظر آئے گا۔ کبھی یہ ہوگا کہ اس کے بال اس کی صحت یا اس کی خوبصورتی کے موافق نہیں ہے، کبھی یہ ہوگا کہ اس کی ناک اور اس کے ناک نقشے یہ اس کی خوبصورتی کے اندر فٹ نہیں بیٹھتے ہیں، لگتا ہے۔ کبھی ہائٹ ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہائٹ، اس کے قد و قامت مناسب نہیں ہے، ہاتھ مناسب نہیں ہے۔ ایک انسان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کا ڈیل ڈول جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کیا بات کہی ہے! کہا ایسا لگتا ہے
کہ آپ اللہ سے مطالبہ کرتے گئے، اللہ مجھے ایسا بنا، اللہ مجھے ایسا بنا، میرے بالوں کو، میرے ناک نقشے کو، میرے ہاتھوں کو، میرے جسم کو یا میری ہائٹ کو اس طریقے کا بنا، اور اللہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بناتا چلا گیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے سرخ لباس میں چلے آ رہے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھا اور اس کے بعد چاند کی طرف دیکھا، تو آخر میں نے یہی کہا کہ اے چاند، اگر تجھے بھی خوبصورتی ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تیری خوبصورتی نبی کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، تو اتنا حسین و جمیل نہیں ہے جتنا میرا نبی ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے کے پر انار دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ انار کا دانہ آپ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت لگتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم تھا۔ یعنی آپ سرخ اور سفید رنگ کے مائل کے طرح آپ کی رنگت تھی، سرخ و سفید، یعنی ایسی سفیدی جس میں سرخی پائی جاتی ہے، گورا پن پایا جاتا ہے۔ گورے پن میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ایک زردی مائل ہوتا ہے یعنی پیلے پن کی طرف، اور ایک ہوتا ہے سرخی مائل یعنی اس میں لال پن کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخی مائل تھے، یعنی آپ کے چہرے کی رنگت میں لالی پائی جاتی تھی۔ یہ خوبصورتی کی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری بات، کمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باصلاحیت تھے، آپ کی خوبیاں کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کھانے میں آپ لے جا کر فٹ کریں گے وہاں فٹ ہیں۔ اگر آپ بحیثیت معلم دیکھیں گے تو آپ نے جس طرح اصحاب کرام کی تعلیم اور تربیت کی، دنیا کے اندر کوئی اس طریقے سے اپنے شاگردوں کو پیدا نہیں کر پایا۔ ہر کوئی اپنے میدان کا ماہر تھا۔ آپ نے متخصصین کو پیدا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا جنت کے ہر دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، یعنی ہر خوبی کے اندر کمال تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ حضرت عمر فاروق بہادری میں، عدل و انصاف کے اندر مہارت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے اندر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور فیاضی کے اندر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈرشپ کے اندر، کمانڈر ان چیف کے اندر، ہر صحابی اپنی جگہ کے پر پرفیکٹ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کی تعبیر تھے، تفسیر تھے۔ اب وہ شخص جو قرآن مجید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے ہر عمل کو سنوار لے، ڈھال لے، اس سے بہتر انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے فرمان کی چلتی پھرتی تفسیر ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا عالم۔ تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت کے پر اتنے زیادہ ہے کہ اس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ بھٹکی ہوئی امت کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اپنے رب سے متعارف کرایا۔ ورنہ انسان اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر یہ سرکشی کی طرف آمادہ ہو جائے تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے جیسے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اگر یہ پستی کی طرف جاتا ہے تو اتنا ذلیل اور اتنا رسوا ہوتا ہے کہ ہر کنکر کو شنکر اپنا رب، اپنا بھگوان ماننے لگتا ہے، ہر پتھر کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ یہ انسان اتنا عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے رب حقیقی سے متعارف کرایا، زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا۔ سب سے بڑا احسان امت کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، جنت کا راستہ بتایا، جہنم کے ہر راستے سے، ہر اس عمل سے آپ نے منع کیا جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ بیواؤں کے پر آپ نے تمام لوگوں پر احسان کیا، یتیموں کے پر احسان کیا، بچوں کے پر، ماں باپ کے پر، ہر کسی کے پر جو حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے یہ آپ کے احسانات ہیں۔ آپ نے عورتوں کا جائز حق دیا،
ورنہ عورتوں کو وہ حق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ساری چیزوں کو آپ نے بند کیا، ان کا جو جائز مقام ہونا چاہیے تھا وہ مقام عطا کیا۔ کہا کہ اگر کوئی اپنی 3 2 بلکہ 1 بچی کی بہترین پرورش کرتا ہے اور اچھے گھر میں اس کا نکاح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات کو احسان حق ادا کیا۔ ماں ہے تو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اسے اجر دیا گیا، اس کے مقام کو 3 گنا بلند رکھا گیا۔ بہن کی حیثیت سے اسے اہمیت دی گئی، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے کہا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات کو عزت عطا کی، ہر مقام کے پر، ماں کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ہر حیثیت میں اس کے مقام اور اس کی پوزیشن کو بہتر کیا۔ کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ ایک بڑا پیارا معاملہ، مزدوروں کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ غلاموں کی تو بات چھوڑیے، غلاموں کو اتنے حقوق عطا کر دیے کہ آزاد اور غلام کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور طبقے کے پر بھی احسان کیا۔ اسی میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے تمل ناڈو کا۔ وہاں مزدوروں کی یونین تھی، اور جس علاقے کے اندر یہ لوگ رہتے تھے وہاں مزدوروں کو روزانہ پیسے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو وہاں مزدوروں کی یونین کا ایک صدر تھا، وہ آواز اٹھاتا تھا کہ مزدور کو روزانہ پیمنٹ دی جائے تاکہ اپنی ضرورت روزانہ پوری کر سکے، اس لیے کہ ہفتے یا مہینے میں ملتی ہے، ایک لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے، بیچ میں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو وہ کر نہیں پاتے اور ان مسائل کو سولو نہیں کر پاتے، ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ آواز اٹھاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک مسلمان فیکٹری والے کے یہاں پر گیا، لیدر کی جو فیکٹریاں ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد اسے حیرت ہوئی کہ وہاں ایک مسلمان اپنی فیکٹری کے اندر یہ قانون بنا کے رکھا تھا کہ جو مزدور روزانہ پیمنٹ لینا چاہتا ہے روزانہ اپنی مزدوری اپنی پیمنٹ لے سکتا ہے، اگر وہ ہفتے میں لینا چاہے ہفتے میں، مہینے میں جب اسے ضرورت ہو اپنی پیمنٹ لے سکتا ہے، روزانہ چاہے تو روزانہ بھی اسے پیمنٹ دی جائے گی، پگار دی جائے گی، جتنا کام ہوا ہے اپنی مزدوری اپنی تنخواہ لے کر جا سکتا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اس مل کے فیکٹری کے مالک سے ملاقات کا وقت طلب کیا، اور اس کے بعد جب وہاں پر گیا اور مالک سے ملاقات کیا اور کہا کہ جس چیز کا مطالبہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ چیز آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر اپنی مل کے اندر پہلے سے نافذ کر کے رکھا ہے، کیا بات ہے؟ آپ کو کس چیز نے اس عمل کی طرف اور مزدوروں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے نبی اپنے پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، ابن ماجہ کی روایت، جسے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کہا میرے نبی نے کہا ہے اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اپنے مزدوروں کو اس کی اجرت پسینے کے سوکھنے سے پہلے دے دی جائے۔ سوچئے کتنی پیاری بات آپ نے کہی، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ دے دی جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ میں نے اس حدیث کے مطابق اپنی فیکٹری کے اندر یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی مزدور روزانہ اجرت لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ اب یہ کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، جو مزدوروں کی یونین کا صدر تھا وہ خود مسلمان اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر کے لاتا ہے، اور اس کی وجہ بتاتا ہے کہ میں نے اس وقفے کے اندر غور کیا اور مجھے اس بات نے حیران کر دیا کہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے صحرا کے اندر پیدا ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے پیدا ہونے کے وقت مکہ کے صحرا میں ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ مزدوروں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے، اس لیے انہوں نے یہ احکامات دیے کہ مزدور کو اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ وہ کتنا عظیم انسان ہے جو مکہ میں رہتے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے یہ قانون پاس کرتا ہے جو تمل ناڈو کے اندر فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کے کام آتا ہے اور یہ دنیا کے تمام مزدوروں کو کام آئے گا۔ یہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا، کتنے عظیم انسان ہے وہ، اور اسی بنیاد کے پر میں مسلمان ہو گیا۔
تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ چوتھی چیز ہے قرابت، رشتہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ سب سے اہم رشتہ ایک نبی اور ایک امت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک نبی کی اہمیت مسلمان کے دل و دماغ کے اندر ہے۔ ہمارے نزدیک جو اہمیت اپنے ماں اور باپ اور دیگر لوگوں کی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہے اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مسلمانوں کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا عالم ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جہاں باپ بیٹے کے کام آنے والا نہیں، بیوی شوہر کے کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک گارنٹیڈ دعا جسے اللہ رد نہیں کرے گا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک گارنٹیڈ دعا مستجاب جسے اللہ قبول کرے گا اس کا وعدہ کیا، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، اب ہر نبی نے دنیا میں ہی اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا، اب اسے چانس نہیں ہے۔ لیکن وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے، کس لیے؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے کام آئے گی۔ جب آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی مرحلہ طے نہیں ہوگا، ہر چیز آپ کی شفاعت کے پر منحصر ہوگی، آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب ہوگا، آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر وہ اہل ایمان جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر، انہیں جہنم کے باہر نکالا جائے گا، یہ سب آپ کی شفاعت کے پر ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی شفاعت کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی امت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، یقیناً اللہ نے چاہا تو یہ کن لوگوں کے کام آئے گی؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرے ہر اس امتی کے کام آئے گی جس کی موت شرک کے پر نہیں آئی۔ اگر شرک کے پر موت آئی ہے تو نبی کی شفاعت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ یہ واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہے، قرآن کا بھی فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک ہے تو مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کے ہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا، مغفرت کا، گناہوں کو بخش دینے کا، رحم و کرم کا معاملہ کرے، تو اس کے لیے ہمیں شرک سے بچنا ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قیامت کے دن، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کو محفوظ کر رکھے ہیں۔ اس سے زیادہ قرابت داری کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیے کہ آپ کی حسن اور خوبصورتی، کمال، خوبیاں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے احسان امت کے پر، اور چوتھے نمبر کے پر ہے قرابت داری، رشتہ داری۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے، ہر چیز میں اللہ نے آپ کو مکمل بنایا ہے۔ اس بنیاد کے پر یہ جو چار اسباب بیان کیے گئے، سب سے زیادہ محبت کے مستحق نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد۔ تو ہمیں اس محبت کو اپنے دلوں کے اندر جاگزی کرنا ہوگا تاکہ شریعت کی تابع داری ہمارے لیے آسان ہو سکے، اور یہ چیز جب آسان ہوگی تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہوگا اور جہنم سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔